بیوی کے درمیان رات کا حصہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے کہ دونوں میاں بیوی اپنے کام وغیرہ سے مکمل فارغ ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ بند کمرے میں وقت گزارتے ہیں، اور یقین جانیں یہی وہ خوبصورت وقت ہے اپنی ازدواجی زندگی کو خوب سے خوب تر بنایا جا سکتا ہے۔ اس وقت بیوی کی باتیں سنی جائیں، کچھ اپنی باتیں سنائی جائیں، بیوی سے دن بھر کے کاموں کا احوال پوچھا جائے، دن بھر کے کاموں میں بیوی کی تعریف کی جائے، بیوی کی خوبصورتی کی تعریف کی جائے، بیوی سے دل لگی کی باتیں کی جائیں، اس سے محبت کا اظہار کیا جائے۔ یہ اعمال بہت زیادہ ضروری ہیں کیونکہ دونوں میاں بیوی ہی دن بھر کے کام سے تھکے ہارے آرام کے لیے بستر پر آتے ہیں، تو انہیں ایک دوسرے کے پیار بھرے محبت بھرے الفاظوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ دونوں کے منہ سے نکلے الفاظ سیدھے ایک دوسرے کے دل میں اترتے چلے جاتے ہیں، بشرط کہ دونوں کے درمیان موبائل اور ٹیلی ویژن جیسی فضول چیزیں نہ ہوں۔ یہ میاں بیوی کا دونوں کا ایک دوسرے پر حق ہے کہ موبائل اور ٹیلی ویژن کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو پیار اور محبت کے ساتھ وقت دیا جائے۔ دن بھر میاں بیوی اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور ایک رات کا وقت ملتا ہے جس میں میاں بیوی ایک دوسرے کو وقت دیں۔ اگر ایسے میں شوہر اپنے موبائل میں مصروف رہے یا بیوی اپنے موبائل میں، تو جناب معاف کیجیے گا، یہ خوشگوار ازدواجی زندگی نہیں بلکہ ایک رسمی ازدواجی زندگی ہے، جہاں بس رسمیں پوری ہو رہی ہیں کہ صبح اٹھے کام پر چلے گئے، بیوی گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی، رات کو آئے کھانا کھایا، باہر چکر لگایا اور پھر آ کر موبائل استعمال کرتے ہوئے سو گئے۔ یقین جانیے یہ رسمی ازدواجی زندگی ہے۔ خوشگوار ازدواجی زندگی میں ایک دوسرے کو وقت دینا بہت ضروری ہے، ایک دوسرے سے دل لگانا بہت ضروری ہے، ایک دوسرے کا احساس، ایک دوسرے کی قدر بہت ضروری ہے، ایک دوسرے سے پیار کی باتیں، محبت کا اظہار بہت ضروری ہے۔ اس موبائل فون نے رشتوں میں بہت دوریاں پیدا کر دی ہیں۔ موبائل فون کا استعمال غلط نہیں، لیکن بے وقت موبائل کا استعمال نہ صرف محبت کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ رشتوں میں بھی بہت زیادہ دوریاں پیدا کر دیتا ہے۔ تو آپ جب کبھی ماں باپ بیوی بچوں کے ساتھ ہوں تو موبائل کو آف کر دیں یا کم از کم خاموش کر کے رکھیں۔ ماں باپ ساتھ ہوں موبائل رکھ دیں، بچے ساتھ ہوں موبائل رکھ دیں، بیوی کے ساتھ ہوں تو موبائل رکھ دیں۔ ہمارا فرض ہے انہیں وقت دینا، اور اس فرض کی ادائیگی میں ذرا سی سستی رشتوں میں بہت دوریاں پیدا کر دے گی۔ شادی شدہ زندگی کے مسائل کم کریں، اس پر بہنوں سے گفتگو پہلے ہوئی ہے، اب باری ہے بھائیوں کی۔ سب خاموشی سے بیٹھ جائیں، فون سائلنٹ پہ کر دیں اور سیکھنے اور عمل کرنے کی نیت سے بات سنیں۔ انشاءاللہ آپ سارا دن گھر سے باہر ہوتے ہیں، رستے میں، آفس میں، فیس بک پر، ہر جگہ مسکراتی لڑکیاں، لیکن گھر کے اندر آتے ہی بیوی پر نظر پڑ جاتی ہے جو کام میں مشغول دور سے ہی سلام کر دیتی ہے۔ ایسے میں اس کا انتظار کرنے کے بجائے خود ہی اس کے پاس جا کر مسکرا کے احوال پوچھ لیں۔ گھر کے کام اور بچوں کی مصروفیت میں آپ کا واپس آتے ہی پیار سے حال پوچھنا اس کی آدھی تھکن دور کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر لوٹتے اپنی زوجہ کو پیار سے بوسہ دیتے تھے، پھر نہا کر کپڑے تبدیل کر لیجئے، ہلکا سا پرفیوم بھی لگا لیجئے کہ آس پاس سے گزرنے والوں کو ایک خوشگوار احساس ہوتا رہے۔ اسموکنگ کرنے کا خصوصی خیال رکھیں۔ سوچیں کہ لہسن اور پیاز جیسی چیزیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے مسجد میں آنا ناپسند فرمایا ہے تاکہ ان کی بو باقی نمازیوں کو ناگوار نہ گزرے، تو سگریٹ کی بدبو بیوی کو کس قدر ناگوار گزرتی ہوگی۔ اول تو اس عادت کو چھوڑنے کی کوشش کریں، دوسرا یہ کہ منہ کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ محبت کو اظہار اور تجدید اظہار کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھر آتے ہی پھول یا اس کی پسندیدہ چاکلیٹ یا اس کی پسند کی کوئی چیز لیتے آئیے۔ دن بھر اپنی بیوی کو ہلکا پھلکا ٹیکسٹ میسج بھیج دیں، جیسے اس طرح چپکے سے سرہانے کے نیچے اس کے لیے کوئی پیار بھرا میسج رکھ دیں۔ صفائی کرتے ہوئے اسے سرپرائز مل جائے گا۔ بیگم کا نام ساتھ ضرور دیکھ لیجئے گا، ورنہ نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ یہ تو تھے فوری کرنے والے آسان کام۔ اب آئیں کچھ ایسی عادتوں کی طرف جس سے بیویاں سخت نالا ہوتی ہیں اور شوہر بالکل توجہ نہیں کرتے۔ کسی نے کہا ہے کہ بچوں کی بہترین تربیت کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ان کی ماں کو عزت اور محبت دیں۔ جہاں غلطی کرے پیار سے سمجھائیں، اس کی غلطی پر اس کے گھر والوں کو برا نہ کہیں۔ بچوں کے سامنے اگر
آپ اپنی بیوی کی بے عزتی کریں گے تو بچے لاشعوری طور پر آپ کی سائیڈ لیں گے اور ماں کی بات سننا ماننا چھوڑ دیں گے، یا ان کی مکمل ہمدردی ماں کی طرف ہوگی، جس کے چانس زیادہ ہیں، اور آپ اپنا وہ مقام کھو دیں گے جو ایک بچے کے دل میں آپ کا ہونا چاہیے۔ آپ اپنی اولاد کے سپر ہیرو سے ولن کے مقام پر آ جائیں گے، بچے سہم جائیں گے، دوستوں میں اپنا عدم اعتماد کم کر بیٹھیں گے، پڑھائی بھی متاثر ہوگی۔ اس کا ایک اور بڑا نقصان یہ بھی ہے، یہی بچے کل کو عورت خصوصاً اپنی بیوی کی عزت نہیں کر سکیں گے، انہیں یہی معلوم ہوگا کہ عورت کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے۔ تحقیق کہتی ہے کہ تقریباً 78% مرد جو اپنی بیویوں کو ہراساں کرتے ہیں، انہوں نے اپنے بچپن میں اپنے باپ کو اپنی ماں کے ساتھ یہی سلوک کرتے دیکھا۔ آپ غور کریں کہ آپ کے آج کے اس عمل سے کس طرح آپ کی نسلیں متاثر ہوں گی۔ میں یہ بات دل سے مانتا ہوں کہ جتنی محبت اللہ نے میرے نصیب میں لکھی ہے اتنی ہی ملے گی، کم نہ زیادہ۔ یہی بات میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں جو شکایت کرتی ہیں کہ شوہر اپنے گھر والوں پر سارا پیسہ لوٹا دیتا ہے اور ہمارے وقت پر بچت کرنا یاد آ جاتا ہے۔ یہاں آپ بھی یاد رکھیں کہ آپ اپنی بیوی کے کفیل ہیں، اس کو ہر مہینے کچھ رقم پاکٹ منی کے طور پر دیں، جس کے بارے میں اس سے کوئی سوال نہ کریں۔ وہ چاہے تو اپنے گھر والوں کے لیے کچھ لے چاہے تو صدقہ کرے، چاہے تو اسے اپنے پاس جمع کر لے۔ اگر وہ خود کماتی ہے تو پھر پاکٹ منی کے بجائے کبھی کھانا کھلانے کے لیے لے جائیں یا کہیں گھمانے کے لیے لے جائیں۔ اس طرح جب بہنیں بتاتی ہیں کہ کس طرح ان کے شوہر کی ساری توجہ اور محبت کا سارا مرکز اس کے اپنے گھر والے ہوتے ہیں اور اس کا کام بس گھر سنبھالنا ہوتا ہے، تو بہت دل دکھتا ہے۔ بے شک میں انہیں کہوں گا کہ محبت اور خلوص سے تم ایک دن اپنے شوہر کا دل جیت لو گی۔ آپ سے مجھے یہی کہنا ہے کہ یہ عورت کا اپنا گھر ہے، اپنے پیارے رشتے، اپنے دوست احباب، حتیٰ کہ اپنی پسند ناپسند بھی چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہے۔ وہ اپنے تمام رشتوں کا پیار آپ میں ڈھونڈتی ہے۔ کبھی ابو کی طرح سینے سے لگا لیں، کبھی امی کی طرح محبت بھری ڈانٹ، کبھی دوستوں کی طرح چھوٹی سی بات پر بے تحاشا ہنسنا، یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنی جسمانی، جذباتی، معاشی، معاشرتی ضروریات کے لیے وہ آپ کی محتاج ہے۔ بعض شوہر مالی ضروریات تو پوری کرتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ سامنے ایک جیتا جاگتا انسان ہے جس کی پیسے کے علاوہ بھی کچھ ضروریات ہیں۔ شوہر کے ساتھ ایک اچھے دوست بنیں۔ کسی بھی انسان کو آگے بڑھنے کے لیے تعریف اور حوصلہ افزائی چاہیے ہوتی ہے۔ وہ تیار ہو تو اس کی تعریف کر دیں، اچھا کھانا بنائے تو بھی کھلے دل سے کہہ دیں، اور چھوٹے چھوٹے آپ کے جو کام وہ سارا دن کرتی ہے ان پر اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ آپ کا ایک جملہ تم سارا دن کرتی ہی کیا ہو اس کی جان جلا دیتا ہے۔ کسی دن صبح سے رات تک اس کی روٹین دیکھیں، خصوصاً جو خواتین بچوں والی ہیں یا سسرال کے ساتھ رہتی ہیں، ان کو تو یہ کبھی نہ کہیں۔ آپ کو اپنی بیوی کی جو بات پسند نہیں اس کو محبت سے بتا دیں، دوسری عورتوں کی مثالیں نہ دیں۔ کسی کے حسن کی، عقل مندی کی، سگڑاپے کی تعریفیں بیگم کے سامنے نہ کریں۔ اس کا موازنہ نہ تو خود کسی اور کے ساتھ کریں، نہ ہی اس کو جتائیں۔ سب باتوں کی ایک بات، اس کو انسان سمجھیں، ضروریات کے حوالے سے، احساسات کے حوالے سے، عادات و اطوار کے حوالے سے اس کو ایک انسان سمجھیں۔ میری دعا ہے ہر گھر میں میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے اتنی محبت اور عزت ہو، اور یہ تعلق اس قدر مضبوط ہو کہ شیطان کا ہر ضرب خالی جائے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو بیل آئیکن لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔